صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی تمام حاضرین اور آنے والوں کی ہر بیماری، پریشانی، مشکل رہنے اور سب دور فرمائیں. تمام آنے والوں کی حاضری، حج، زیارت، عبادت، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں. میں نے اپنے معروضات میں عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات میں یہ دو مقام جو ہیں ایسے چن لیے ہیں کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک تو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا تو ایمان ہے الحمدللہ کہ ساری دنیا میں افضل جو ہے وہ مکہ اور مدینہ ہے. یہ تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے. لیکن آج تک آپ عالم انسانیت کی تاریخ پہ نظر ڈالیں، دنیا میں بڑے بڑے مذاہب گزرے اور دنیا میں اب بھی بڑے بڑے مذاہب موجود ہیں. عیسائیت ہے، یہودیت ہے، ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، اسی طرح سے اور دنیا میں بڑے مذاہب ہیں. اور ہر مذہب والوں نے اپنی عبادت خانوں کو، اپنے مراکز کو بڑی شہرت دی، ترقی دی، مقابلے کیے، لیکن کوئی مکہ مدینہ کا مقابلہ نہ کر سکا. کوئی ایسا مقام ہے ایمان سے کہیں جہاں کوئی مثال ہو کہ 25 لاکھ آدمی رمضان میں، 30 لاکھ آدمی حج میں خرچ بھی کرے، پیسے بھی بھرے، تکلیفیں بھی برداشت کرے، بچے بھی چھوڑے، دھکے بھی کھائے، پھر بھی آ رہا ہے. کوئی دعوت نامہ پہنچائے، کوئی ہمارے استقبال کے لیے آگے بلا آدمی کھڑے ہوتے ہیں، کوئی زبان بھی نہیں سمجھتا، اترتے ہیں بیچارے. ہم پانی مانگیں گے وہ روٹی دیں گے، ہم روٹی مانگیں گے وہ پانی دیں گے، ہم جگہ مانگیں گے وہ دھکے دیں گے، ہم دھکے مانگیں گے تو کہیں بیٹھ جاؤ. یعنی کام ہی الٹا ہے. لیکن سب کچھ قبول ہے. ایک تمنا ہے کہ مولا زندگی میں مکہ دکھلا دے، مدینہ دکھلا دے. کوئی دنیا کا تاریخ مقابلہ نہیں کر سکتی. اسی ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے جو اپنے مدنی پاک کے لیے حضور کی نبوت سے پہلی زندگی جو ہے، پیدا ہونے سے لے کر 40 سال، نبوت ملنے کے 13 سال بعد 53 سال کی زندگی مکے میں گزری اور باقی 10 سال جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں گزرے. مجموعی زندگی 63 سال ہے یا بعض روایات میں 65 سال ہے. اللہ تبارک و تعالی نے میرے مدنی کا مبدا، میرے مدنی کا مولد، میرے مدنی کا بچپن، میرے مدنی کی جوانی،
میرے مدنی کا نزول وحی کا زمانہ، میرے مدنی پہ جبریل کا اترنا، میرے مدنی کا اعلان توحید کرنا، میرے پاک نبی کا دعوت دینا، اس کے لیے مکے کو چن لیا، اور میرے نبی کا نماز جاری کرنا، شریعت نافذ کرنا، پوری دنیا میں اسلام پھیلانا اور قیامت تک کے لیے ڈیرا لگانا، اس کے لیے مدینے کو چن لیا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ جسے چاہے نواز دے۔ یعنی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ یعنی ذرا غور کریں، میرے مدنی کی زندگی کی ابتدا کہاں سے؟ مکہ سے، اور انتہا کہاں ہے؟ مدینے میں۔ یعنی پھر شان بھی دیکھیں، مکے میں بھی میم ہے، مدینے میں بھی میم ہے، اور میرے مدنی کے نام محمد میں بھی۔ یہ اللہ نے 3 میم کیسے جوڑ دیے ہیں؟ کہہ دو نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف نہیں پڑھو گے؟ درود شریف پڑھو گے تو رحمت ہوگی۔ اللہ مجھے کچھ کہنے کی توفیق بخشیں گے۔ ایک تو حاجی درود نہیں پڑھتا، ایک دعا نہیں کرتا۔ پتہ نہیں حاجی کے پیسے لگتے ہیں، خرچ ہوتا ہے بلا، تو درود پڑھا کرو، ایک دعا کیا کرو۔ اچھا، اور دونوں اب جناب اس کی ایک اور نظر ڈالیں کہ مکے کی زندگی پہلے کیسی تھی۔ آپ کو پتا ہے مکی زندگی پہلے جب ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کیسے تھی؟ بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی جس میں کوئی آبادی نہیں، پانی نہیں، کوئی سبزہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں زندگی گزارنے کا، بے آب ہو گیا وادی، کالے کالے پہاڑ، اور درمیان میں ایک ٹیلا جس کا پتہ بھی کسی کو نہیں، جہاں پانی کا قطرہ نہیں ملتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ تم تو خوش نصیب ہو، آج سے ذرا 20 سال 30 سال 15 سال پہلے اپنے بزرگوں سے پوچھو کہ یہاں زمزم کا ایک گلاس 5 روپے میں بھی نہیں ملتا تھا۔ زمزم کا پانی نہیں ملتا تھا، اور عرفات میں کسی خوش نصیب کو وضو نصیب ہوتا تھا، سب تیمم کر کے نمازیں پڑھتے تھے۔ ہاں، پانی کہاں تھا؟ پانی ایک یہ کپڑے دھونے والا جو تمہارا ایک تنخواہ ہوتا ہے نا جی، اس میں آج کل گھی وغیرہ بھی آتے ہیں، یہ 5 ریال 10 ریال کا ملتا تھا، گرم ابلتا ہوا کھولتا ہوا وہ رکھ دیا جاتا تھا، ذرا تھوڑا بہت پینے کے قابل ہوا تو آدمی پی لیتا تھا۔ یعنی پانی پینے کے لیے نہیں ملتا تھا۔ یہ تو میرے مالک کا کرم ہے، کہہ دو الحمدللہ کہ اللہ نے اس حکومت کو جزائے خیر دے، انہوں نے اتنا انتظام کر دیا ہے، عرفات ہیں، مینا ہے، مزدلفہ ہے، راستے ہیں، مشاعر ہیں، کہ اللہ کی رحمت سے تیرے گھر میں پانی ختم ہو سکتا ہے، عرفات میں ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے نا۔ ذرا دیکھیں جب ابراہیم علیہ السلام آئے، بچے کو چھوڑا تو یہاں کیا تھا؟ ایمان سے کہیں کیا آبادی تھی؟ کوئی بندہ تھا؟ کوئی آبادی، کوئی انسان؟ کچھ نہیں۔ اور جن کو چھوڑا وہ کون تھے؟ ایک بیوی ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ اسلام عورتوں کو نہیں عزت دیتا، جو تو جاہلوں کا، یہ تو مغرب کے فیشن پرست لوگوں کے حفوات ہیں۔ اور غور کرو، اسلام نے تو کعبے کی بنیاد رکھنے کے لیے بھی عورت کو بٹھایا ہے۔ یہ صفا مروہ کیا دوڑ رہے ہو؟ یہ کس کی سنت ہے؟ ہاں جی، تو اسلام اگر عورت کو عزت نہیں دیتا تو اس کی یاد ایسی رکھی کہ قیامت تک دوڑتے رہو۔ لیکن اسلام عزت دیتا ہے،
اسلام ذلت نہیں دیتا، اور میری بیٹی جو عزت مانگنا چاہتی ہے وہ اسلام کی نظر میں ذلت ہے۔ اچھا جی، یہاں یہ عالم تھا، اور جب تک میرا مدنی سرکار مدینے منورہ نہیں گئے، مدینے کا کیا حال تھا پتہ ہے؟ اس کا پہلا نام کیا تھا؟ یثرب۔ اچھا، اور اتنی وبا تھی، تاریخیں اٹھا کے پڑھیں، اتنی بیماریوں کی وہ جگہ گڑھ تھی کہ جو بندہ جائے بیمار ہو جائے، جو بندہ جائے بیمار ہو جائے۔ اچھا، اور اس زمانے میں یعنی کافروں میں ایک رسم تھی کہ جو اس علاقے میں جائے، پہلے جب بارڈر پہ پہنچے 3 دفعہ گدھے کی طرح آواز نکالے، رسم تھی۔ کیوں؟ وہ کہتے جو ایسا کرتا ہے اس کو بیماری نہیں ہوگی۔ تمہارے ہاتھ رسمیں نہیں ہے نا ماشاءاللہ، سارے ملک میں تو رسمیں شسمیں نہیں ہیں۔ آدمی جا رہا ہو اور اگر بلی آگے گزر جائے تو کام ہوتا ہے؟ اچھا، اگر بیٹھے ہوں اور کوا بولے، کہتے ہیں جی مہمان آ رہا ہے۔ اچھا، مہمان ہے جس کا رشتہ بھی کوے سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اذا کان الامام غراب قوم سیہدیہم طریق الحالکین۔ اسی لیے عربوں نے کہا ہے نا کہ جس قوم کی خبر دینے والے کوے ہوں تو انشاءاللہ جہنم میں ہی جائیں گے، اور کہاں جائیں گے۔ اب کے ہاں تو کوئی رسم نہیں، نہ کوئی جا رہا ہو حاجی تو پیچھے سے کوئی آواز دے دے گو بھائی او یار میرا کام ہی برباد کر دیا تو نے۔ تمہارے یہاں تو رسم کوئی نہیں نا۔ تم منگل اور بدھ کے دن سفر کرتے ہو؟ نہیں جی، توبہ 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 توبہ، یہ بڑے منحوس دن ہیں۔ شوال میں شادی کرتے ہو؟ جی بڑا منحوس مہینہ ہے جی، شادی آباد ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندے، یہ کافروں کی رسمیں ہیں، سمجھو مسئلے۔ یہ ساری رسمیں جو ہیں کافروں کی ہیں۔ کافروں کے بعد یہودیوں میں آئیں، یہود کے بعد ہندو میں آئی، اور ہندو کے بعد بدقسمتی سے تیرے اندر آ گئیں۔ ورنہ منگل کے پیدا کرنے والا بھی وہی رب ہے، اور جمعہ کے پیدا کرنے والا بھی وہی رب ہے۔ سمجھ آ گئی بات کہ نہیں؟ اگر کوئی بچہ منگل کو پیدا ہو تو ہم پھینک دیں گے، اگر بدھ کے دن بچہ پیدا ہو تو پھینک دیں گے، اگر شوال میں کوئی پیدا ہو تو پھینک دیں گے کہ یہ کوئی مہینہ منحوس نہیں، کوئی دن منحوس نہیں۔ تمام دنوں کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ تمام مہینوں کے حکم مقرر کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب دیکھیں کہ مدینہ منورہ حضور کے جانے سے قبل، حضور کی ہجرت سے قبل، سرکار دو عالم کے وہاں جانے سے قبل کیا تھا؟ یثرب تھا، بیماریوں کا گڑھ تھا، اور جو بندہ جائے بیمار، حتیٰ کہ جب میرے پاک نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہنچے، حضور پہنچے، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ سارے صحابہ بیمار ہو گئے، اور میں حضرت بلال کی عیادت کرنے کے لیے گئی کہ حضرت بلال حضور کے خادم تھے، پردے کا حکم نہیں جاری ہوا تھا۔ میں کہ حاضر ہوئی، میں نے کہا کیف تجد یا بلال، بلال تیرا کیا حال ہے؟ تو بلال بخار میں تپ رہے تھے جیسے آگ جلتی ہے، غصے میں آ گئے، کہنے لگے اللہ کفار مکہ پہ لعنت کرے جنہوں نے ہمیں مکے سے نکالا ہے کہ اس بیماری میں ہم پڑ گئے ہیں۔ اس کے بعد بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں ابا ابو بکر کی خدمت میں گئی، ابا جان بھی بخار میں جل رہے ہیں۔ میں نے پوچھا ابا جان کیف تجدو، کہا بیٹی کیا پوچھتے ہو؟ اللہم لعن الکفرۃ والمشرکین، اللہ کفار مکہ پہ لعنت کرے، اللہ مشرکین مکہ پہ لعنت کرے جنہوں نے ہم سے کعبہ چھڑوایا، مکہ چھڑوایا، وطن چھڑوایا، اور ہم بیماری کی جگہ میں آ گئے۔ بی بی عائشہ بڑی عالمہ تھی، بڑی ذکیہ تھی، بڑی ذہین تھی۔ بی بی فرماتی ہے
میں فوراً دوڑی اور آئی سیدھی آقا انعامدار سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ. درود پڑھ لیں اور جنہوں نے درود شریف پڑھا ہو بیٹھ جائیں جلدی جلدی، وقت اس کا نظارہ بھی دیکھ لیں نا. اس لیے دعا کر دیں اللہ رحمت کی بارش دے، اللہ یہ گرد و غبار ٹال دے، اللہ تبارک و تعالی رحمت کا سقیا دے دے، تاکہ مکے میں جو حاجی آیا ہے زمین کی رحمت کا پانی تو پی رہا ہے، آسمانوں کی رحمت بھی برس جائے. زمزم زمین کی رحمت ہے کہ نہیں؟ اور آسمانوں سے رحمت گرے اور پانی بھی مبارک، مکے کا شہر بھی مبارک، خدا کا گھر بھی مبارک، حاجی کا آنا بھی مبارک، حاضری بھی مبارک. دعا کر اللہ قبول فرما لے. ابھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں حضور کی خدمت میں آئی اللہ اور حضور سے میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نام آئے دل میں درود پڑھ لیا کریں، زور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں. اور خدا کی قدرت دیکھیں کہ بی بی عائشہ کتنی سمجھدار ہے کہ اگر بلال رو رہے ہیں، صدیق رو رہے ہیں، تو اور صحابہ کا جانے کیا حال ہوگا. اس لیے رحمتیں تو جہاں کے دروازے پہ آ گئی، آ کے قصہ عرض کیا کہ حضور آپ کے صحابہ تو مدینے میں آ کے بیمار ہو گئے، تکلیفوں میں مبتلا ہو گئے، سارے رو رو کے مکے کو یاد کر رہے ہیں. حضور پاک اٹھے، اس کے بعد دعا کی اللہم حبب الینا المدینۃ کما حببت الینا مکۃ او اشد منہا وانقل الوباء الی الجحفۃ. میرا اللہ جیسے لوگوں کے دل میں تو نے مکے کی محبت ڈال دی ہے، تیرے خلیل نے دعا مانگی تھی کہ میرا اللہ فجعل افئدۃ الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات. خلیل نے دعا مانگی اللہ لوگوں کے دلوں کو کعبے کی طرف پھیر، لوگوں کے دلوں کو مکے کی طرف پھیر دے. اور تیرا حبیب مانگتا ہے کہ مدینے کی طرف پھیر، مدینے کی محبت ڈال دے، مکے سے بھی زیادہ ڈال دے. اور میرا اللہ مدینے میں جتنا بیماریاں ہیں، جتنی وبائیں ہیں، جتنی بلائیں ہیں، ان سب کو مدینے سے ہٹا کے جحفہ کی طرف، یہودیوں کی طرف منتقل کر دے. صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد حضور نے حکم دیا کہ کوئی آدمی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی انگلی سے ایسے لب لگا لے اور مدینے پاک میں جہاں ہے وہاں مٹی پہ ہاتھ لگا لے اور پڑھ لے بسم اللہ بتربت ارضنا بریقت بازنا اللہ یشفی سقیمنا، کہ یا اللہ اس کی برکت سے ہمیں شفا عطا فرما. صحابہ کہتی ہیں حضور کی دعا کی دیر تھی کہ بیماریاں بھی ٹل گئیں، وبائیں بھی ٹل گئیں. اب صرف صحابہ نہیں بلکہ اللہ نے مدینے کی فضا کو بھی شفا والا بنا دیا. اللہ اکبر. اللہ سے دعا کر اللہ ہمیں بھی حضور کے شہر کا ادب نصیب کر. یہ شان والا شہر ہے، اس لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مکے سے بھی افضل. پوچھا کیوں؟ نے کہا مکے والوں نے تو توحید سن کے کانٹے بچھائے، مکے والوں نے تو توحید کا نعرہ سن کے پتھر برسائے، مکے والوں نے حضور کا مسجد الحرام میں داخلہ بند کر دیا، نمازوں سے روکا، راستے میں کانٹے بچھائے، ہر تکلیف پہنچائی. لیکن امام مالک فرماتے ہیں کہ یہ شان مدینے والوں کا ہے
کہ میرے مدنی جب مدینے میں آئے، مدینے کے بچے، مدینے کے بوڑھے، مدینے کے مرد، مدینے کی عورتیں سب مدینے سے نکل کے ثنیۃ الوداع پہ کھڑی ہیں استقبال محمد مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نکالنے والے، وہ سینے سے لگانے والے، مکے میں پتھر برسانے والے، مدینے میں پھول برسانے والے، مدینے منورہ میں آنے پر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، ایسی شان کہ میرا مدنی جب جا رہے ہیں، ایک صدق ہے، ایک میرا مدنی محمد مصطفیٰ ہے، ایک صدیق ہیں، حضور کا غلام ہے، اور مدینے والے جو ہیں استقبال کے لیے ثنیۃ الوداع پہ کھڑے ہیں۔ حتیٰ کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اور بڑے بڑے محدثین کرام نے وہ واقعہ لکھا ہے کہ چھوٹی بچیاں کھڑی ہیں اور کیا کہتی ہیں، طلع البدر علینا، جب نام آئے درود پڑھ لیا کرو۔ اچھا حضور کا نام لو نا، نام لو محمد، سارے حاجی نام لو محمد۔ اچھا اب ایسا کرو کہ ہونٹ علیحدہ ہوں اور نام لو، لے سکتے ہو؟ وہ تو نام ایسا پیارا ہے کہ بغیر بوسے کے نکلتا ہی نہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بغیر بوسے دیے ہوئے نام لے سکتے ہو؟ نہ ابھی لے کے دیکھ لو، کوئی نام لینے میں ٹھنڈ پڑے گی نا، نام لینا حضور کا، ہونٹ ملیں گے کہ علیحدہ ہوں گے؟ تو پھر انگوٹھے کی کوئی ضرورت ہے بھلا؟ دیکھیں جی بچیاں کیا کہ طلع البدر، واہ مدینے کی بچیاں، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں بھی کیا عقل دی، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ مدینے کی بچیاں کیا کہتی ہیں کہ آج بدر مانا 14ویں کا چاند، بدر کس کو کہتے ہیں؟ ایمان سے کہو، پہلے دن کے چاند کو کیا کہتے ہیں؟ ہلال۔ پہلے دن کا چاند کیا ہوتا ہے؟ ہلال، یاد رکھو۔ اس کے بعد کیا بنتا ہے؟ قمر۔ پہلے کیا ہے؟ ہلال، پھر کیا بنے گا؟ قمر۔ کیوں قرآن کہتے والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالارجون القدیم۔ قرآن کہتا ہے ہم نے چاند کی منازل، ہم نے چاند کے مقرر کر دیے، اس میں چلتا ہے۔ اور قرآن کہتے ہیں یسألونک عن الاہلہ، میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ہلال کے بارے میں کہ چاند جب نکلتا ہے، کبھی نکلتا ہے، بڑھتا ہے، کم ہوتا ہے، ڈوب جاتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو یاد رکھو جب چاند نکلے تو کیا ہے؟ ہلال۔ جب بڑا ہو تو کیا ہے؟ قمر۔ جب 14ویں کا بن جائے تو کیا ہے؟ بدر۔ مدینے کی بچیاں دیکھو، یہ نہیں کہا طلع الہلال، یہ نہیں کہا طلع القمر علینا۔ کیوں یہ کہتی تو پھر نقص کا شائبہ تھا۔ کہتی ہے طلع البدر علینا کہ 14ویں کا چاند جیسے مکمل ہے میرے مدنی کا چہرہ بھی مکمل، 14ویں کا چاند جیسے مکمل میرے مدنی کی نبوت بھی مکمل، 14ویں کا چاند جیسے مکمل میرے مدنی کی رسالت بھی مکمل۔ اب 14ویں کے چاند کے بعد ڈوبنا ہے، ابھرنا نہیں۔ میرے مدنی کے بعد بھی دنیا ختم ہوگی، ابھی بڑھنی نہیں۔
نبوت بھی آپ پہ ختم، رسالت بھی آپ پہ ختم، اس لیے شان دیکھیں تشبیہ دی ہے، اور کیا پیاری طلع البدر علینا، سورج کی روشنی جلاتی ہے اور چاند کی روشنی جلاتی ہے، سورج جلانے کے لیے ہے اور چاند بڑھانے کے لیے ہے۔ مدینے والوں نے سورج نہیں کہا، مدینے والوں نے آگ سے تشبیہ نہیں دی، مدینے والوں نے چاند سے تشبیہ دی کہ جیسے رات کی چاندنی میں ٹھنڈک ہے، میرا مدنی تیرے ذکر میں بھی ٹھنڈک ہے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ، دعا کر اللہ ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائے اور حضور کی محبت میں زندگی گزرے اور موت آئے۔ اللہ، بی بی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہو، بی بی فرماتی ہے میں نے خواب دیکھا تھا، بھی عائشہ نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے والی بی بی عائشہ تھی تو پھر خواب بھی تو اسی طرح آتے۔ آج خواب دیکھنے والے ہم ہیں تو مکے میں ہیں، خواب میں بچے یاد آ رہے ہیں، پیچھے گھر کا مسئلہ ہے۔ اکثر حاجیوں کو فکر ہے کہ واپسی کی سیٹ کوئی جلدی ہو سکتی ہے، اکثر لوگوں کو فکر ہے، بیچارے بہت پریشان۔ اچھا، بعد مسئلہ پوچھنے آتے ہیں جناب میری سیٹ ہو گئی ہے 11 ذی الحج کو، اور 11 اور 12 کی کنکریاں، میں نے کہا ٹھیک ہے پھینک کے جاؤ، اور کیا کرنا ہے؟ تم کوئی حج کے لیے تھوڑے آئے تھے، تم نے تو اپنا نام لکھوانا تھا، میں حج پہ کیا تھا، بس الفاظ ہو گیا، چھٹی فی امان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں سیدہ فرماتی ہے میں نے خواب دیکھا، میں کیا دیکھتی ہوں کہ آسمانوں سے ایک چاند اترا ہے، چاند اتر کے میرے گھر میں، میرے حجرے میں، بی بی عائشہ کا حجرہ پتہ ہے کون ہے؟ جہاں اب میرے مدنی پاک کا روضہ ہے، جہاں سرکار دو عالم کی قبر مبارک ہے، یہ حجرہ کس کا ہے؟ ہاں جی، سیدہ، نہ ایمان سے کہو بی بی عائشہ کے نام سے بھاگ سکتا ہے کوئی؟ پھر مدینہ جانا چھوڑ دے۔ ہاں، اگر بی بی عائشہ سے بغض ہے تو پھر مدینے جانے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ نے میرے نبی کے پیدائش کے لیے جو مٹی اٹھائی وہ بھی عائشہ کا حجرہ تھا، اللہ نے جہاں میرے مدنی کو سلایا وہ بھی عائشہ کا حجرہ تھا، اور اللہ نے جہاں اپنی رحمت کا، جنت کا ٹکڑا بنایا وہ بھی، ایمان سے کہو جنت میں لعنت جا سکتی ہے؟ ہاں جی، لعنت کا مرکز تو جہنم ہو سکتا ہے، جنت نہیں ہو سکتا۔ اب آنکھوں سے جنت دیکھ کر بھی مسئلہ سمجھ نہ آئے تو پھر اللہ ہدایت، بس دعا کر اللہ ہدایت۔ بی بی فرماتی ہے کہ چاند اترا ہے اور سیدھا میرے حجرے میں آ کے غائب ہو گیا، پھر دوسرا چاند اترا، پھر وہ بھی غائب ہو گیا، پھر تیسرا چاند اترا، وہ بھی میرے حجرے میں آ کے غائب ہو گیا۔ میں نے اپنے ابا سیدنا ابی بکر کہہ دو رضی اللہ عنہ، سیدنا ابی بکر کنیت ہے، صدیق لقب ہے، حضرت کا نام کیا ہے؟ نامی ابو بکر ہے، ماشاءاللہ، واہ حاجی واہ۔ ملنگ جو بھیک مانگتا ہے اس کو بھی 12 امام یاد ہیں، حاجیوں کو پتہ کوئی نہیں۔ سنی ہے نا ماشاءاللہ، سنی کا معنی پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ سنت تو ہے نہیں نا، اب ہے سن، کہ بدن سن ہے، عقل سن ہے، دماغ سن ہے، ہر چیز سن ہے۔ مکے میں کھڑا ہے، نماز کا پتہ کوئی نہیں۔ آدمی طواف کر رہا تھا، دوسرے نے پوچھا یار تم نے بوسہ دیا؟ ان کا نہیں۔
انہوں نے کہا حجر اسود کو انہوں نے کہا اچھا تو سے ٹھہر میں جا رہا ہوں. بس وہ الٹا چلا گیا حجر اسود کو ملنے. پتہ ہی کوئی نہیں کہ طواف کیا ہے، نماز کیا ہے، قرآن کیا ہے، حج کیا ہے، روزہ کیا ہے. اللہ نے ہمیں یہاں کیوں اکٹھا کیا ہے، کیوں مکے بلایا ہے، مدینے میں جائیں گے مدینے منورہ کا مقام کیا ہے. بس ایک یاد ہے دماغ میں، اور جی 40 نمازیں پڑھنی ہیں لیکن 41ویں پھر نہیں پڑھنی. بس 40 پوری ہو گئی، گل ختم. لیکن حاجیہ ایک مسئلہ یاد کر لو، اللہ کے کعبے میں سن لو، جو بندہ ایک نماز مکے میں مدینے میں جان بوجھ کے چھوڑ دے، حج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. سمجھ آ گئی بات؟ ایک نماز، ایک نماز چھوڑنے والا جان بوجھ کے بغیر عذر کے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، جن کی فقہ یہاں چلتا ہے اور جو بہت بڑے امام ہیں، والا کافر ہو جاتا ہے، اور اگر مر جائے اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو. جب کافر ہو گیا تو کافر کا حج ہوتا ہے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن القیم رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے ائمہ کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ جس بندے نے ایک نماز چھوڑ دی ہے، اگر عورت نے چھوڑی یا خامد نے چھوڑی، دونوں میں ایک نے چھوڑی تو ایک کافر ہو گیا، نکاح بھی ختم ہو گیا. آئندہ میاں بیوی ملیں گے تو زنا ہے اور اولاد جو پیدا ہوگی وہ حرامی ہے. یہ تو شکر کرو کہ 3 امام کہتے ہیں کافر نہیں ہوتا، فاسق ہوتا ہے، ورنہ ایک امام تو اسی طرف ہے، وہ کہتے ہیں حضور کی حدیث مبارک ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا حقیق کافر ہو گیا. وہ کہتے ہیں ظاہر حدیث ہے، ہم ادھر ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے، ایک نماز چھوڑنے والا. اس لیے دیکھ لیں آج 99% اولادیں نافرمان ہیں، اولاد ماں باپ کی قاتل ہیں، اولاد ماں باپ کی دشمن ہیں، بیٹیاں ماں باپ کی عزت بیچنے والی ہیں. وجہ کیا ہے کہ آگے جب نماز ہی نہیں ہے، حلال ہو تو شرم بھی ہو. اب تمہاری مرضی ہے، سوچ لو. تم نے سمجھا تھا مکے مدینے آنا آسان ہے، آسان نہیں. اب خدا کے دروازے پہ آ گئے ہو. اور ایک دوسری بات بھی یاد رکھ لینا کہ مکے مدینے کے بعد جو بندہ جیسے آیا تھا اسی طرح چلا جائے، بے نماز تھا بے نمازی ہے، داڑھی منڈاتا تھا داڑھی منڈواتا ہے، جھوٹ بولتا تھا جھوٹ بولتا ہے، شراب پیتا تھا شراب پیتا ہے، سود کھاتا تھا سود کھا رہا ہے. سمجھ لے کہ مکے مدینے نے مجھے کینسل کر دیا ہے، اب میرے ایمان کا خطرہ ہے. اس لیے دعا کر اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے، اللہ ہر آنے والے کے دامن رحمت سے بھر دے، اللہ کسی کو خالی نہ فرمائے، اور اللہ ہر بندے میں اسلام کا انقلاب پیدا کر دے کہ واپس جب جائیں تو پتہ لگے، لوگ دیکھ کے سمجھیں گے یار یہ مکے مدینے سے آیا ہے. لیکن یہ نہیں کہ لوگ دیکھ کے گلا کریں سبحان اللہ حاجی صاحب ہے جی، یعنی گواہی قبول نہ کرنا، حاجی ہے حاجی. ہم مکے مدینے کو بدنام کرنے والے نہ بنے، نیک نام کرنے والے بنے. اس لیے دعا کریں. اب دیکھیں بی عائشہ نے خواب دیکھا کہ ایک چاند اترا، دوسرا چاند اترا، تیسرا چاند اترا، اور اس حجرے مبارک میں غائب ہو گیا. وہ حجرہ بھی شان والا، بی بھی شان والی، اس میں آنے والے بھی شان والے، رہنے والے بھی شان والے. یہ وہ حجرہ مبارک ہے جس کے باہر اب جالیاں لگائی ہوئی ہیں اور اندر جو ہے وہ قبر مبارک ہے. سرکار دو عالم
اور اس کے بعد قدموں میں صدیق ہے، عمر ہے، رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ایک قبر کی جگہ باقی ہے، کیونکہ جب عیسیٰ ابن مریم آسمانوں سے اتریں گے، میرے مدنی نے فرمایا ان کو جب موت آئے گی وہ بھی محمد کے روضے میں دفن ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے میں نے سیدنا ابی بکر صدیق، یاد رکھو ابی بکر کنیت ہے، کیا نام ہے؟ کیا ہے؟ کنیت ہے۔ صدیق کیا ہے؟ لقب ہے۔ نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ کبھی کنیت مشہور ہو جاتی ہے پھر نام کی بات نہیں رہتی، جیسے ابی ہریرہ، ابی سلمہ، یہ کنیت مشہور ہو جاتی ہے، نام مشہور نہیں ہوتا۔ جیسے سیدنا عمر کا نام مشہور ہو گیا، عثمان کا نام مشہور ہو گیا، علی ابن ابی طالب کا نام مشہور ہو گیا، میرے صدیق کی کنیت مشہور ہو گئی۔ اور خدا کی شان ہے کہ جو جو شان بڑا ہوتا ہے اسی طرح پھر انعام بھی بڑا ہوتا ہے، اس لیے کنیت بھی معروف ہے، لقب بھی معروف ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے شان ایسی بخشی تھی کہ علم تعبیر رویا، خواب کے بتانے میں حضرت صدیق کو بہت بڑا اللہ نے ملکہ دیا تھا۔ یہ خواب کی تعبیر دینا جو ہے یہ علم ہے، یہ ہر کسی کا کام نہیں۔ ایک بات یاد رکھا کرو، کبھی خواب عام آدمی کو نہ بتایا کرو، اس سے بالکل نہ بتاؤ تو بہتر ہے چپ کر جاؤ بس۔ اگر کبھی خواب بتلانا ہو تو کسی عالم کو، علم والے کو بتلاؤ، کیونکہ تعبیر غلط دے گا تو کبھی تعبیر کے مطابق خواب واقع ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے جب بی بی عائشہ کا خواب سنا تو چپ کر گئے۔ بی بی نے پوچھا کہ سیدنا ابی بکر ابتی اخبرنی، ابا جان مجھے بتلائے میرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا بی بی عائشہ خاموش ہو جا، وقت آئے گا تو تمہیں تعبیر بھی بتلا دوں گا۔ اب دیکھیں کہ جب میرے مدنی سرکار آمنہ کے لال حبیب کبریا رحمت دو جہاں کی وفات ہوئی، میرے بھائیوں کیا کریں، آج تک دنیا اس پہ بھی جھگڑا کر رہی ہے کہ نبی کا جنازہ بھی پڑھا تھا کسی نے کہ نہیں پڑھا تھا۔ یہ بھی جھگڑے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنازہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان سے کہو جنازہ کیا ہے؟ دعا ہے نا، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ میت کی مغفرت کرے۔ ایمان سے کہو حضور کو ہماری دعا کی ضرورت تھی؟ حضور کی بخشش کے لیے امت کی دعا ضروری تھی کہ حضور معصوم ہیں، جنت کے سردار ہیں، جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا جب تک پہلے میرا مدنی نہ جائے، تو پھر جنازے کا کیا جھگڑا؟ کوئی عقل کی بات کریں، بس لوگوں کو ہٹانا ہے رستے سے۔ وہ یہودیوں نے جو دماغوں میں فتنے ڈالے تھے وہ منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بندو میرے مدنی کی وفات کوئی مذاق تھی؟ صحابہ کہتے ہیں کہ واللہ ما رأینا اضواء یوم، کہتے ہیں خدا کی قسم ہے ہم نے ایسا روشن دن نہیں دیکھا تھا اس دن سے جس دن مدنی مدینے آیا۔ جس دن مدینے آئے معلوم ہوتا تھا کہ آج روشنی بھی نرالی ہے، دن بھی نرالا ہے، اور جس دن مدنی کی وفات ہوئی ہے اس دن جیسا ہم نے اندھیرے والا دن نہیں دیکھا۔ اب سیدنا آمنہ کے لال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مدنی پہ جب وفات آئی،
صحابہ نے کسی نبی کی وفات نہیں دیکھی، کسی پیغمبر کی وفات نہیں دیکھی، اب حیران بیٹھے ہیں کہ کیا کریں، حضور کو غسل دیں تو کیسے دیں، دفن کریں تو کیسے کریں، حضور کی قبر مبارک بنائیں تو کیسے بنائیں، کیونکہ پہلے تو ان کے ہاتھوں میں کسی نبی کا کوئی واقعہ نہیں گزرا۔ اللہ تمہیں بھی لے جائے، دعا کر اللہ ہمیں بھی لے جائے، مدینہ پاک نصیب کرے۔ اللہ یہ کوئی معمولی شرف ہے جہاں مزار ہو محمد مصطفیٰ کا؟ نہ ایمان سے کہو مدینے میں اور کچھ نہ ہو، صرف میرے مدنی کا مزار ہو تو کوئی مقابلہ کر سکتا ہے اپنا؟ کوئی اس شان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ صحابہ، یہ بڑی لمبی بحث ہے، انشاءاللہ میں عرض کروں گا، زندگی رہ گئی، اللہ نے مجھے توفیق دی، یاد رہ گئی بات تو میں پھر عرض کر دوں گا، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کہنے کی توفیق دے تو بندہ کہتا ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک ہوئی، میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن مبارک کا مسئلہ آیا، کیونکہ موت تو برحق ہے، نہ سب پہ آنی ہے، صرف کس پہ نہیں آنی؟ کہہ دو کس پہ نہیں آنی؟ کون زندہ ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گا؟ ہاں جی، باقی سب پہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ۔ اللہ پہ موت، جس پہ موت آئے وہ خدا، جس پہ موت آئے وہ حاجت روا، جس پہ موت آ جائے وہ مشکل کشا، جس پہ موت آ جائے وہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہوتا، سب پہ موت برحق، انبیاء پہ بھی موت برحق۔ میرے مدنی کا جب دفن ہوا، بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میرے ابا جان آئے، سیدنا صدیق آئے اور چہرہ غم سے ڈوبا ہوا ہے، اور مجھے سلام کرنے کے بعد فرمایا عائشہ ھذا اول قمر من اقوارک، وہ جو تو نے خواب دیکھا تھا آج پہلا چاند تو پہنچ گیا تیرے حجرے میں۔ جو خواب دیکھا تھا تو چاند سے مراد کون تھا؟ محمد الرسول اللہ، کہہ دو کون تھا؟ محمد۔ اس لیے مدینے کے بچیوں نے کیا کہا کہ آج کون آیا ہے، آج ہم پہ کون طلوع ہوا ہے؟ اللہ۔ اور یہ نہیں کہتی ہے جا، یہ نہیں کہا آ گیا، یہ نہیں کہا قادما، یہ نہیں کہا نازلا، یہ نہیں کہا واردا، کہتی ہیں طلع البدر علینا۔ کیوں؟ چاند کس کے حکم سے طلوع ہوتا ہے؟ ہاں، کس کے حکم سے؟ چاند کس کے حکم سے طلوع ہوتا ہے؟ اچھا، جب اللہ چاند کو طلوع کرنا چاہے کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی چاند کو روکنا چاہے روک سکتا ہے؟ کوئی چاند کے نور کو گھٹانا چاہے گھٹا سکتا ہے؟ کوئی چاند کو اندھیرا کرنا چاہے کر سکتا ہے؟ کوئی چاند کی رفتار میں کمی کرنا چاہے کر سکتا ہے؟ اس لیے کہتی ہے طلع البدر علینا، کہ چاند جیسے طلوع ہوتا ہے، آج مدنی کا چاند کا چہرہ بھی ایسے ہم پر اللہ نے طلوع کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں چاند جب نکلتا ہے تو پتہ نہیں چلتا، میرا مدنی بھی تو صحیح رستے سے نہیں آئے تھے نا،
الگ راستے سے آئے تھے. اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ طلع بدر علینا، کہ 14ویں کا چاند محمد مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم تسلیما کثیرا. اس لیے بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رات کو میرا مدنی اندھیرے میں گھر میں کمکما نہیں، بجلی نہیں، کوئی بلب نہیں جلتا تھا، اندھیری رات ہے، اندھیرا ہے چھایا ہوا، بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور کمرے میں آتے تو کمرہ روشن ہو جاتا صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور کا نام آئے تو ضرور شریف پڑھ لیا کریں. اب دیکھیں جی امام مالک فرماتے ہیں کہ سارا مدینہ استقبال میں کھڑا ہے. اللہ اکبر. اور شان دیکھیں اور کمال دیکھیں. حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ ہم جب پہنچے، بچے بچیاں جوان بوڑھے استقبال میں ہیں، سب نے حضور کا استقبال کیا، حضور کی خوشیاں منا رہے ہیں کہ آج محمد مدنی آ گئے، آج حضور ہمارے مدینے میں آ گئے. اور اس کے بعد کہتے ہیں ابو بکر کہ ہم بیٹھ گئے، لیکن حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ اللہ کی شان ہے، ان کو یہ پتہ تو نہیں لگا تھا نا کہ محمد پاک کون ہے، سردار کون ہے. کچھ لوگ جو آئے تو پہلے مجھے ملیں پھر حضور کو ملیں. میں نے سمجھ لیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کو پتہ نہیں چل رہا مخدوم کون ہے. کہتے ہیں ایک طرف سے سورج آ رہا تھا، میں کپڑا لے کے ایسے سایہ بنا کے کھڑا ہو گیا تاکہ لوگ سمجھ جائیں یہ خادم ہے، وہ مخدوم ہے، یہ تو ملازم ہے، یہ تو ساتھی ہے، یہ تو وزیر ہے، اصل سردار تو محمد مصطفیٰ ہے. اچھا لوگوں نے کہا وجہ کیا ہے، کیوں لوگوں کو دھوکہ ہوا؟ انہوں نے کہا چونکہ وہ بھی قریش ہیں، وہ بھی قریش ہیں، وہ بھی مکے سے آئے، وہ بھی مکے سے آئے، وہ بھی ہجرت پہ آئے، وہ بھی ہجرت پہ آئے، غار میں کٹھے، سفر میں کٹھے، ہر جگہ پہ کٹھے. اس نبی کے قرب کا، اس صحبت کا، اس رنگ کا صدیق پہ رنگ چڑھ گیا. دعا کر اللہ کرے ہم پر بھی ایمان کا رنگ چڑھ جائے، اللہ کرے ہم پر بھی توحید کا رنگ چڑھ جائے، مدنی کی سنت کا رنگ چڑھ جائے، اسلام کا رنگ چڑھ جائے، مکہ مدینے کا رنگ چڑھ جائے، حج کا رنگ چڑھ جائے. اس لیے اب اس کے بعد سارے مدینے والے کہتے ہیں حضور میرے گھر چلو، وہ کہتے ہیں میرے گھر چلو. حضور بیٹھے سوچ رہے ہیں، سوچنے کے بعد آمنہ کے لال نے فیصلہ کیا. اس فیصلے پہ ذرا غور کریں کہ میرے مدنی کا فیصلہ ہے. حضور نے فرمایا مدینے والوں میں تم سب کو پیارا ہوں، تم مجھے پیارے ہو، میں تمہارا ہوں، تم میرے ہو، میرے مدینے والے ہو، یہ مہاجر ہیں، تم انصار ہو، تم بھی میری جان ہو. لیکن میں کسی کو انکار نہیں کر سکتا، اس لیے ایسا کرو کہ تم مدینے میں لائن بنا کے کھڑے ہو جانا، میں اپنی اونٹنی پہ آؤں گا اور اونٹنی گزرے گی، میری اونٹنی جس گھر کے آگے بیٹھ جائے گی محمد اسی کا مہمان ہوگا. خیر صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ حضور کو پتہ تھا کہ میری اونٹنی اللہ کے حکم کے بغیر نہ چلتی ہے نہ بیٹھتی ہے. سمجھ آ گئی؟ میرے برادری نے سمجھا، کہتے ہیں جناب وہابی نہیں مندے نبی دی تے اونٹنی نو بھی علم غیب سی. ہاں دیکھو کیسے مسئلہ نکالا ہے. اور دعا کرو اللہ ہماری برادری کو ہدایت، ہماری ان سے اللہ جانتا ہے کعبہ سامنے ہے، کوئی دشمنی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. دعا کر اللہ ان کو بھی قرآن و حدیث کی سمجھ دے، اللہ ان کے سینوں میں بھی توحید ڈال دے، اللہ انہیں بھی بدعات سے بچائے، شرک سے. یہ وجہ نہیں یاد رکھو جس دن سرکار دو عالم عمرے پہ آئے اور مقام حدیبیہ پہ حضور کی اونٹنی رک گئی. حالانکہ حضور تو عمرے کے لیے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، مکے آنا چاہتے ہیں، اسی نیت سے چلے ہیں، لیکن اونٹنی رک گئی. صحابہ نے اونٹنی کو ہلایا، غلاموں نے اونٹنی کو مارا. آپ نے فرمایا کچھ نہ کہو، حبس الفیل. حضور نے فرمایا خبردار مت مارو اونٹنی کو.
میری اونٹنی کو بھی اسی طاقت نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں کو روک دیا تھا. کوئی حکمت ہے, روکنے والے نے روکا ہے. یاد رکھیں, اس لیے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی سرکار بھی حضور اللہ کے حکم کے پابند, اور میرے مدنی کے تحت جو سواریاں تھیں وہ بھی اللہ کے حکم کی پابند تھیں. اس لیے محدثین نے لکھا حضور نے اونٹنی پہ طواف کیا ہے. اونٹنی پہ طواف کیا ہے تو گندگی تو نہیں ہوئی نا, کیوں؟ ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع پابند ہے. اس لیے حضور نے فرمایا تھا اس میں علم غیب کا کوئی مسئلہ نہیں میرے بھائی. اگر ایسی بات ہوتی تو حضور کہہ دیتے پہلے سے کہ میں فلاں گھر میں رہوں گا, بات ختم ہو گئی. لیکن حکمت تو اسی میں ہے کہ کوئی نہ جانے, اور اللہ روکنے والا جس کے گھر کے آگے روکے. حضور کی سواری جا رہی ہے, جس کے گھر سے گزر جاتی ہے وہ اداس ہو جاتا ہے. چلتے چلتے حضرت ابی ایوب انصاری, سب کہہ دو رضی اللہ عنہ, اس کے دروازے پہ آ کے اونٹنی بیٹھ گئی. حضور نے کہا بس اب اللہ کا حکم یہی ہے, ہمارا میزبان ابی ایوب ہے اور ہم اب اسی کے مہمان رہیں گے. تو یہ مدینہ منورہ میں جانے کے بعد یہ شرف جو ہے ابی ایوب کو ملا کہ پہلا میزبان میرے نبی کا کون تھا؟ ابی ایوب انصاری. سب کہہ دو رضی اللہ عنہ وارضاہ. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی نصیب کرے. حضور سرکار دو عالم کے روضے پہ جانے کے بعد صلاۃ و سلام پڑھیں. ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب صلاۃ و سلام پڑھے جاتے ہیں اللہ اپنے پاک نبی کو سنواتے ہیں. اگر تمتع کرنے والا حاجی قربانی مینا میں کرے, مکے میں کرے, سارے حد حرم میں جہاں مرضی آئے کرے, مینا ضروری نہیں. اگر ہم نے مدینہ منورہ میں 40 نمازوں کے لیے رکنا ہے تو نماز قصر پڑھیں. اگر علیحدہ پڑھو تو قصر پڑھو, ورنہ تو نماز امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھو, ورنہ 40 نمازیں پڑھنے کا فائدہ. سورت فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے. کوئی نماز ہے ہی نہیں جس میں سورت فاتحہ نہ ہو. کوئی نماز ہے ایسی؟ ہاں جی, تو پر سورت فاتحہ تو ہر نماز میں ہے. سورت فاتحہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی. لیکن مجھے آپ بتائیں کوئی نماز جس میں سورت فاتحہ نہ ہو. یہ تو الگ بات ہے نا کہ امام پڑھتا ہے یا ہم. نماز میں تو فاتحہ ہے نا, نماز تو بغیر فاتحہ کے نہیں ہے نا. داڑھی جو ہے جناب والا, یہ داڑھی ہے, یہ جو ہے نا لوہا, اس کو کہتے ہیں داڑھی. ایک مشت کا ہونا جو ہے ائمہ اربعہ کے نزدیک واجب ہے. اگر کوئی مسلمان لڑکی کسی کافر سے شادی کر لے, نکاح نہیں ہوتا, بلکہ نعوذ باللہ وہ اسلام سے نکل جائے گی. سمجھ آ گئی بات؟ صرف مسلمان جو ہیں وہ اہل کتاب کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے, کسی یہودی لڑکی سے یا نصرانی لڑکی سے. وہ بھی ہندو لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا, وہ بھی وثنی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا, صرف اہل کتاب سے. لیکن کوئی مسلمان لڑکی جو ہے اہل کتاب سے یا غیر اہل کتاب سے شادی نہیں کر سکتی. قرآن شریف کو اگر جیب میں ہے تو حمام میں نہ لے جائیں, منع ہے. قرآن باہر رکھیں, گندی جگہ پر حمام میں لے کے جانا منع ہے. شوہر نے غصے میں آ کر بیوی سے کہہ دیا کہ میں تیرا باپ کچھ نہیں ہوتا, باپ نہیں بنتا. شوہر شوہر ہی رہتا ہے. ویسے کہنا نہیں چاہیے, سمجھ آ گئی بات؟ ایسی گندی بات نہیں کرنی چاہیے. اگر ہم عمرہ کرنا چاہیں تو کون سا بھائی عمرہ تو صرف 9, 10, 11, 12, 13 یہ 5 دن جو ہے نہیں ہوتا, باقی سارا سال عمرہ کریں. کہتے جی عمرہ کرنے کے بعد
جیسے اب لوگ آ رہے ہیں عمرہ کر کے فارغ ہو گئے تو کیا وہ اپنی بیوی سے مل سکتے ہیں؟ کیوں نہیں مل سکتے ہیں؟ مکے میں ملنا منع ہے بیوی سے نہ. یہ مکے مدینے میں جو لوگ پیدا ہوتے ہیں یہ بغیر ملے ہوئے پیدا ہو رہے ہیں. کوئی عقل کرو یار, یہ مسئلے ایسے پوچھو نا. اصل میں مولوی ہے نا اپنا مفت والا, کوئی خرچ تو ہوتا نہیں نا مسئلے کا. وہ کہتے ہیں چلو یہ بات بھی مولوی سے پوچھ لیں. اور بابا یہاں تو 4 شادیوں کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. یہ زمزم جینے نہیں دیتا. یہ زمزم شریف جو ہے یہ اس میں ایسی طاقت ہے کہ 4 بیویوں کے بغیر تو کوئی رہ نہیں سکتا. تم ایک کو ملنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہو. یہ اسی کی برکت ہے کہ اب تم سے بھی صبر نہیں ہو رہا نا. بابا بیوی ہے سمجھو. جب احرام کھل گیا تو بیوی کا ملنا سنت ہے. اور یاد رکھو حج کے احرام باندھنے سے پہلے میرے پاک نبی اپنے 9 بیویوں سے ملے, غسل کیا, پھر احرام باندھا تاکہ آدمی حج میں جائے تو دل میں برا خیال نہ آئے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس بندے کے ساتھ بیوی ہے حج کے احرام باندھنے سے پہلے اس کا ملنا جو ہے وہ بھی سنت محمد مصطفیٰ, تاکہ دونوں کے دل میں شیطانی خیال نکل جائیں اور احرام میں رہے کسی غیر محرم عورت پہ نظر پڑے تو دل میں برا خیال پیدا نہ ہو. اگر ہم 8 تاریخ کو مینا جانے سے پہلے طواف کر کے صفا مروہ دوڑ لیں تو پھر 10 تاریخ کو صفا نہیں دوڑنی ہوگی, صرف طواف کرنا ہوگا. لیکن یہ اجازت ان لوگوں کے لیے ہے جو بوڑھے ہیں, بیمار ہیں, کمزور ہیں, عورتیں ہیں. ہر جوان تندرست کے لیے نہیں ہے کہ چلو پہلے سے اتارو سر سے بوجھ. افضل یہ ہے کہ 10 کو آگے طواف زیارت بھی کریں اور صفا مروہ بھی. اور مسئلہ سمجھو اللہ کے بندے, طواف ہی مشکل ہوتا ہے, صفا تو مشکل نہیں, من میں ٹریفک ہے اور پھر ڈبل ہے, اوپر بھی ہم دوڑ سکتے ہیں. تو اصل تو طواف ہے. اچھا 2 دفعہ رگڑا کیوں بھگتو؟ ایک 8 کو بھگتو, ایک 10 کو بھگتو. 8 کو تمہارا کیا خیال ہے حرم خالی پڑا ہوگا؟ تو وہی ایک دفعہ کیوں نہ بھگتیں کہ 10 کو آگے طواف بھی کریں اور صفا مروہ بھی دوڑیں. لوگ 2 دفعہ تکلیف کریں گے. اگر کسی کی بیوی ملازم ہے اور وہ اپنے خاوند کے پاس کم رہتی ہے, اگر تو خاوند راضی ہے, رضامندی سے تو گزارا ہو سکتا ہے, ورنہ خاوند کے حکم کے بغیر نہ وہ نوکری کر سکتی ہے نہ خاوند سے علیحدہ رہ سکتی ہے. ہاں خاوند راضی ہے, غریب ہیں, وہ کہتے ہیں جی گزارا نہیں ہوتا, چلو بیوی بھی نوکری کرتی ہے, میں بھی مزدوری کرتا ہوں, تب جا کے گزارا ہوتا ہے. اگر شوہر راضی ہے اور بیوی عزت کا احساس رکھتی ہے پھر وہ کر سکتی ہے نوکری. لیکن اگر خاوند کہے کہ نوکری نہیں کرنی تو عورت نہیں کر سکتی. یعنی آپ اندازہ کریں, خاوند کہے حج پہ نہ جاؤ, اسلام کہتا ہے نہ جاؤ. خاوند کہتے ہیں نفلی روزہ نہ رکھو, عورت روزہ نہ رکھے. دعا میں وسیلے کے بجائے سیدھا اللہ سے دعا مانگیں. کہتا ہے جی کہ سورج ڈوبنے کے بعد روزے میں افطار کرنا جو ہے میرے سرکار دو عالم کا حکم ہے کہ میری امت پر یہ لازم ہے کہ سورج ڈوبنے کے بعد فوراً افطار کریں. اگر مدراس میں لیٹ کرتے ہیں 10 منٹ تو وہ غلط کرتے ہیں. ہاں البتہ شیعہ لوگ جو ہیں وہ جب تک تارے نہ نکلیں اس وقت تک افطار نہیں کرتے, ورنہ اسلام کا حکم یہ ہے, حضور نے فرمایا افطار میں جلدی کرو, سحری میں دیر کرو. اگر احرام کا کپڑا باندھ کے نیت کرنے سے پہلے ہم لبیک پڑھ لیں, وہی لبیک کی تو نیت ہوتی ہے, اور نیت کو بھی سینگ ہوتے ہیں اللہ کے بندے. وہی جب لبیک ہم پڑھتے ہیں نا, لبیک اللہم لبیک, یہی تو نیت ہے. ایک عورت نے لکھا ہے کہ 3 سال سے مجھے نماز میں بڑے گندے گندے خیالات آتے ہیں. یاد رکھو میری بیٹی, نماز میں اگر گندے خیال آئیں یہ دلیل ہے کہ تمہارا ایمان کامل ہے اور تم اللہ کے زیادہ قریب ہو رہی ہو, کیونکہ نماز میں وسوسہ آتا اسی کو ہو جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے پوچھا تھا, اس نے کہا کہ حضرت صدیق
ہم یہودی عبادت کرتے ہیں، ہماری عبادت میں کوئی ہمیں وسوسہ نہیں آتا، لیکن مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں ان کو وسوسے آتے ہیں۔ حضرت صدیق نے فرمایا 2 کمرے ہوں، ایک میں ہیرے جواہرات سونا چاندی ہو، ایک کمرہ خالی ہو تو ڈاکو کس کمرے میں داخل ہوگا؟ انہوں نے کہا جہاں ہیرے، انہوں نے کہا تمہارا دل ایمان سے خالی ہے، شیطان کیا کرنے آئے؟ اسے ضرورت ہی نہیں تمہیں گمراہ کرنے کی، اس کو پتا ہے کہ تم تو جہنمی ہو، وہ تو وہاں ڈاکہ مارتا ہے جہاں ایمان ہے، جہاں اللہ رسول ہے۔ اس لیے اگر دل میں خیال آئے برا تو کوئی برا نہیں، تم خوش ہو کہ میں اس مقام پہ پہنچ گئی ہوں۔ اچھا ایک علاج ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر 2 رکعت پڑھے ہو نا، شیطان وسوسہ ڈالے، سلام پھیر کے 2 رکعت اور پڑھ لو، پھر اور ڈالے، پھر اور پڑھ لو، بھاگ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں گل ہی نہیں چھٹتا ہی نہیں، اور پیچھے پہ آ گیا۔ وہ کہتے ہیں چھوڑو یار وہی 2 پڑھے، ایسا تو ہو جتنا میں چھیڑوں گا یہ اور شروع کر دیتا ہے، جتنا میں اس کو خراب کرتا ہوں یہ اور نماز شروع کر دیتا ہے، وہ اس کو ہی 2 ہی پڑھنے دو۔ وہ ایک دفعہ مثال ہے نا جی، ایک اللہ والے کی تہجد چھوٹ گئی تو وہ سارا دن روتے رہے، نفلیں پڑھتے رہے۔ دوسری رات جب سوئے ہوئے تھے، ابھی تہجد کو دیر تھی، آدھا گھنٹہ پہلے کسی بندے نے یوں آگے جگایا تو جلدی سے اٹھے، انہوں نے کہا شیطان ہو لعین؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا آج تم تہجد کے؟ انہوں نے کہا سارا دن جو نفلیں پاڑ کے میرا مار دیا تم نے۔ میں نے کہا وہی تہجد پڑھے جان چھوڑے۔ میں اپنی والدہ کی طرف سے عمرہ کرنا چاہتا ہوں، بالکل کریں، والدہ، والد، باپ، دادا سب کے لیے، بلکہ جو آدمی اپنی والدہ کے لیے، والد کے لیے عمرہ حج کرتا ہے اللہ اس کو 10 حجوں کا ثواب دیتے ہیں۔ آب زمزم کا پانی چائے بنائیں، آگ پہ گرم کریں، بھئی آگ پہ حاجی کو گرم کرنا جائز ہے تو زمزم کا کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر ہم مدینہ منورہ سے واپس آئیں جو عمرہ کریں تو میں اپنی والدہ کا، بالکل جس کا مرضی ہے کرو، والد والدہ کے لیے حج عمرہ سب جائز ہے۔ حجی لوگ کچھ پیسے لائے تھے نیاز چڑھانے کے لیے، پتہ نہیں کس پہ چڑھاؤ گے؟ بابا خیرات کر دو، کوئی نیاز شیاز نہیں چڑھائی جاتی، غریب کسی مسکین کو دے دو۔ اگر حرم میں کچھ دیر سو جائیں کوئی حرج نہیں،